الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العلي العظيم۔ معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں نشہ کے احکامات گزرے تھے، شراب کے احکامات گزرے تھے۔ تو یہ نشہ اور شراب جیسے معاشرے کو خراب کرتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگے رہتے ہیں اور یہ بھی معاشرے کو خراب کرتے ہیں، بد امنی اور فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مخالفین کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں، اور جو یہود و نصارہ کی چند شرارتیں ہیں، جو ان کے چند برے اعمال ہیں، بری صفات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو معنی الفاظ، ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہوتے تھے، ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے، اور ظاہراً اس کا مطلب اور لیتے اور دل میں اس کا مطلب اور لیتے۔ تو یا اگر وہ لفظ مسلمان بھی اگر وہ جانے انجانے میں مسلمان لفظ استعمال کر لیتے تو پھر وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی لگا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی اس بری فعل کی، اس شنیع فعل کی مذمت فرمائی، اور مسلمانوں کو بھی ایسے الفاظ سے روک دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ ایسے اچھے الفاظ سے مخاطب فرمائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو 104 کتابیں دی گئیں، اور ان کتابوں میں 3 بڑی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور۔ تو یہود و نصارہ کو یہ کتابیں دی گئیں۔ یشترون الضلالۃ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گمراہی خرید لیتے ہیں، حالانکہ ان کو کتابیں دی گئی تھیں لیکن وہ گمراہی خرید رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، خود تو ڈوبے ہیں، مسلمانوں کو بھی لے ڈوبیں۔ اور آج کے دور میں ایسے مستشرقین جو اسلام کے خلاف تصریحات کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی نئی تصریحات پیش کر رہے ہیں دین اسلام کی، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کئی دانشور ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کو وہ گمراہ کر چکے ہیں اور وہ دانشور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی کارستانیاں ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ رستے سے مسلمانوں کو بھی بہکا دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی اللہ تعالیٰ حمایتی، کافی اللہ تعالیٰ مددگار۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ ولیہ کا مطلب ہے جو صرف زبان سے حمایت کرے، اور نصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عملاً بھی حمایت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حمایتی بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یہود جو مدینہ میں تھے، اہل یہود، یہ تو آپ علیہ السلام کے بہت ہی مخالف تھے، آپ کے صحابہ کے بہت مخالف تھے، طرح طرح کی آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ ان کے چند برے افعال کا تذکرہ آ رہا ہے۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیرتے ہیں کلمات کو اپنی جگہوں سے، یعنی کہ کلمات کو اپنی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی تورات میں انہوں نے لفظی تعریف بھی کی، لفظی تحریف بھی کی، اور معنوی تعریف بھی کی، یعنی ایک لفظ کا معنی صحیح ہوتا تھا وہ غلط معنی بتاتے تھے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ لفظ بھی کھا جاتے، لفظ بھی ختم کر دیتے، یہ لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، اور یہ ان کے بڑے کر چکے تھے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ سمعنا اوپر سے کہتے ہیں اور دل کے اندر کہتے ہیں عصینا ہم نے نافرمانی کی، اور دوسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے، اس کا اچھا مطلب تو یہ بنتا ہے وعصینا ہم آپ کے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے خلاف کسی کی بات، آپ کی ہی بات مانیں گے۔ وعصینا اور جو ظاہراً اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے وعصینا برا لفظ برا معنی، وعصینا اور ہم نے آپ کی نافرمانی کی، تو یہ ذو معنی لفظ تھا۔ واسمع غیر مسمع، اور واسمع کہتے یعنی کہ آپ سنیں، یعنی ہماری بات سنیں، غیر مسمع اور آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی کہ آپ ہماری بات سنیں، اور غیر مسمع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات نہ سنائی جائے، آپ کو کوئی آپ کے مخالف بات نہ سنائی جائے، یہ اچھا مطلب ہے۔ اور برا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات آپ نہ سنیں، آپ کے کان معاذ اللہ بہرے ہو جائیں اور آپ کوئی بات نہ سنیں، یہ برا لفظ ہے۔ تو یہ ذو معنی الفاظ کہتے ہیں، متضاد الفاظ کہتے ہیں، واسمع غیر مسمع اور سنیں اور آپ لیکن آپ کو سنایا نہ جائے، وراعنا اور راعنا کہتے لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ کر راعنا کہتے، راعنا یعنی زبانوں کو چبا کر راعنا کہہ دیتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چرواہا، وہ بھی ایک گالی تھی معاذ اللہ۔ وراعنا لیم بالسنتہم، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں آتا ہے مسلمانوں کو اس لفظ سے روک دیا تھا۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں عیب لگاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، دین میں اعتراض کرتے ہیں، نہیں ان الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ دین میں اعتراض کرتے ہیں، دین میں عیب نکالتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ لفظ اگر کہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی، صاف الفاظ ہیں، کوئی اس میں مخفی چیز نہیں ہے۔ واسمع اور کہتے آپ ہماری بات سنیں، واسمع صرف کہتے غیر مسمع نہ کہتے، وانظرنا اور راعنا کے بجائے وانظرنا کہتے آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لکان خیرا لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہوتا اور درست بات ہوتی، ان کے لیے بہتر یہ بات ہوتی اور ان کے حق میں یہ بات درست ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ملعون ٹھہرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، راندہ درگاہ ہو گئے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ تھوڑے سے ہی ایمان لاتے ہیں، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے۔ تو یہود میں سے چند حضرات بھی ایمان لائے جو بعد میں بڑے بڑے صحابہ بنے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو چند حضرات اسلام لائے، تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اسلام لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے پیغمبر پر نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہیں، جو تورات انجیل تمہارے پاس ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ برحق کتابیں تھیں۔ من قبل ان نطمس، پہلے اس کے کہ پہلے اس سے ان نطمس وجوہا کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں، ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں۔ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، پہلے اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں، مٹا ڈالیں۔ فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم ان کو الٹ دیں، پیٹھ کی طرف الٹ دیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کو بالکل جو نقش و نگار ہیں، ناک ہے، آنکھیں ہیں، یہ ختم کر دیں، بالکل برابر کر دیں اور پیچھے کی طرف موڑ دیں، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موڑے ہی نہیں اور وہیں پر بالکل چہرے کو مسخ کر دیں، مٹا ڈالیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو، یہ یہود و نصارہ کو یہ وعید سنائی تھی، وعید بتائی کہ پہلے اس سے پہلے اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ فنردھا علی ادبارہا، ہم لوٹا دیں تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، ان کے جو پہلے ان کے تھے بزرگ، ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسی لعنت کی تھی کہ وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ ہفتے کے دن کی انہوں نے تقدیس کا خیال نہیں رکھا، اس کی تکریم نہیں کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لعنت کی کہ وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کر ہی رہتا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب یہ جو تمس اور مسخ ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مسخ اللہ تعالیٰ چہروں کو مٹانا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قیامت میں ہوگا، یا عذاب قیامت، یہ ایک ایسا، یہ عذاب قیامت سے پہلے یہود پر ہوگا۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے واقع نہیں ہوا کہ بعض لوگ ان میں سے ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر عذاب واقع نہیں کیا، وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جو الفاظ ہیں ان میں سے کوئی اعتراض ہی واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے، ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اس سزا کے مستحق ہیں، یعنی ان کے لیے اس سزا کا احتمال ہے، اس سزا کے مستحق ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیں تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی کہ ایسے کوئی لفظ نہیں ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ گے تو یہ ضرور واقع ہوگا، ایسا کوئی لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور یہ مفتی سید پالپوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید ہے، دھمکی ہے، خبر نہیں ہے۔ خبر جو ہوتی ہے وہ اس کا تحقق ضروری ہوتا ہے، اس کا واقع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو دھمکی ہوتی ہے، وعید ہے، اس کا اس دنیا میں وقوع ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔